أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الحشر آیت نمبر 18. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص خود اچھی طرح سے اپنا جائزہ لے لیا کرے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایک مومن بندے کے لیے ایمان کی تجدید یعنی ریفریش اور رینیول کا بہترین مہینہ ہے، اور ایسا ڈائنامک ٹریننگ دیتا ہے کہ اگر ایک مومن بندہ رمضان المبارک کے فیوز کو، برکتوں کو، رحمتوں کو حاصل کرنے میں سنجیدہ ہے، ایماندار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بھی بڑھاتے ہیں، اور اس ایمان بڑھنے کی وجہ سے وہ ایمان خود بخود اسے حسنات، معروفات، نیکیاں، اچھائیاں زیادہ کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے. اسی ایمان کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں دانستہ نادانستہ، چھوٹے بڑے، جانے انجانے کیے جانے والے گناہوں سے بھی بچنے کی کیپیسٹی اپنے اندر پیدا کرتا ہے. یہ رمضان المبارک کی عظمت ہے، یہ رمضان المبارک کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو مومنوں کے لیے اس لیے ٹریننگ قرار دیا ہے، اس لیے تربیت کرنے والا قرار دیا ہے کہ اس مقدس مہینے کی برکت سے، اس کی عظمت سے مومن بندوں کا ایمان بھی بڑھتا ہے، نیکیوں میں اضافے کی توفیق بھی ملتی ہے، گناہوں سے، منکرات سے بچنے کی انہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتے ہیں. انسان جتنی بھی عمر لیا ہے، کم از کم اب تو بھی ہم سوچیں، ریئلائز کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت حسین خوبصورت تحفہ ہے، ایک خوبصورت امانت ہے اللہ نے جو ہمیں دی ہے. اس زندگی کے خوبصورت امانت کو خوبصورت کاموں سے، حسین کاموں سے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کاموں سے آراستہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہوتا ہے. زندگی کو بہت محتاط انداز میں، احتیاط کے ساتھ، کیئرفلی دیکھیے. جب بازو بیٹھنے والا تو سکون سے سوتا ہے، بازو کی سیٹ پہ جو رہتا ہے، جو اسٹیئرنگ پہ رہتا ہے بڑا الرٹ رہتا ہے، چوکنا رہتا ہے کہ اسپیڈ بریکر کہاں آ رہا ہے، رائٹ ٹرن لینا کہاں سے، لیفٹ ٹرن کہاں سے، یو ٹرن لینا کہاں سے، اسپیڈ کتنی رکھنا ہے، سی سی کیمرے کہاں لگے ہوئے ہیں جو اسپیڈ کو اگر اوور اسپیڈ ہو رہے ہیں تو پھر ای ٹکٹ گھر پر بھی جاتے ہیں، اور سب چیزیں ڈرائیور دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن بندے کو اس کی زندگی میں بتا دیا کہ تم خود اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہو، ڈرائیو تمہارے ہاتھ میں ہے، احتیاط کے ساتھ کیئرفلی تم ڈرائیو کریں گے تو منزل کو پہنچ جائیں گے، لاپرواہی کریں گے
تو پھر موت تمہارا انتظار کر رہی ہے، ہلاکت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو یہ 2 دن کا سفر ہے۔ تو 2 دن کے سفر کو اللہ تعالیٰ نے حسین امانت کے طور پر دیا ہے، اسے بہترین انداز میں گزارنا ہے، اور مقصد سے توجہ ہٹا کر ہلاکت میں ڈال دینے والے کام کرانے کے لیے 4 بڑے دشمن ہمیشہ ایکشن میں رہتے ہیں۔ ہمیشہ وہ چاروں دشمن چاہتے ہیں کہ انسان ٹریک سے ہٹ جائے، غفلت میں مبتلا ہو جائے، ڈرائیونگ رولز کو وہ چھوڑ دے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے۔ 4 بڑے دشمن: نفس، شیطان، مخلوق، دنیا۔ حضرت مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 انسان کے اختیار میں ہیں، اپنے اختیار سے ان 2 کو چھوڑ سکتا ہے۔ ایک ہے دنیا، ترک دنیا کر دیا، دوسرے ہے مخلوق، مخلوق سے کنارہ کش، عزلت از خلق، گوشہ نشینی۔ لیکن 2 بڑے جو دشمن ہیں، ایک سب سے بڑا دشمن نفس اور دوسرا شیطان، یہ دونوں کے لیے اللہ سے فضل کے طلبگار رہیں۔ اللہ کے فضل کے بغیر ان دشمنوں کی نہ مخالفت کر سکتے ہیں، نہ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سب سے بڑے ٹارگٹ، ایم، مقصد کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کے لیے 4 بڑے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، مخالفت کرتے ہوئے کیسے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ محاسبے والی آیت ہے، یعنی مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ، اچھی طرح دیکھ لو، ایسا ویسا نہیں، وَلْتَنْظُرْ، لام تاکید کا آیا ہے اس میں، گرامیٹیکلی تحقیق کر لو، اچھا دیکھ لو، اچھا انویسٹیگیٹ کر لو، کر لے کے کیا کرو کہ کل قیامت کے لیے تم کیا تیاری کے لیے، پریپریشن تمہارا کیا ہے، قیامت میں تمہاری تیاری کیا ہے، وہاں پر کیا میٹیریل لے کر جائیں گے، جوابات کیا رہیں گے، کیا عمل رہے گا، اچھی طرح تیاری کر لو، اور پھر دوسری مرتبہ آ کے اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزوں سے، سارے ایکٹیویٹیز سے، تمہاری سارے باتوں سے، کرتوتوں سے، کاموں سے، سب سے باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت شریفہ میں محاسبے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ محاسبہ نے آپ محاسبہ کرنا، جائزہ لینا، حساب کتاب رکھنا، تو میں محاسبے کے لغوی معنی رکھ دیتا ہوں پہلے، اس کے بعد اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی یہ ہے کہ حساب لینا، حساب کرنا، کاؤنٹنگ کرنا، کیلکولیٹ کرنا، اور مختلف اعمال سے پہلے یا اعمال کرنے کے بعد ان میں نیکی اور بدی اور کمی و بیشی کے بارے میں اپنی ذات میں غور و فکر کرنا، اور پھر بہتری و اصلاح کے لیے تدبیر اختیار کرنا، طریقے اختیار کرنا، خود اپنی ذات میں کریکشن کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں محاسبہ نفس، اپنی نفس کا محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، کیلکولیشن۔ شیخ الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال کی کثرت اور مقدار میں زیادتی و نقصان کی معرفت کے لیے جو غور و فکر کیا جاتا ہے، جو کھنگالا جاتا ہے، جو حساب و کتاب لگایا جاتا ہے، اسے محاسبہ کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر بندہ اپنے دن بھر کے اعمال کو سامنے رکھے تاکہ اسے نیک اعمال کی کمی بیشی کا علم ہو، تو یہ بھی ایک طرح سے محاسبہ ہے۔ تو محاسبہ انسان کو نیکیاں اختیار کرنے کا جوش اور ولولہ دلاتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دلاتا ہے۔ عزیزان محترم، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک 2 قول رکھتا ہوں، بہت ہی
نیچرل ایڈوائز ہے، بہترین مشورہ جسے کہتے ہیں وہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاسبو، تم خود اپنا حساب کتاب لیو رکھو۔ بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے تو حساب کتاب آپ رکھیں گے، میں ہی رکھوں گا؟ آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ ہی رکھیں گے۔ حاسبو، حساب کتاب خود اپنا رکھو، قبل ان تحاسبو، قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ وزنو، ویٹ کرو، وزن کرو، خود کرو ویٹ، قبل ان توزنو، قبل اس کے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں۔ تو اس میں بھی محاسبے کی سیلف ٹیسٹر دے کر بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے اس طرح سے حساب کتاب لیتے رہو تاکہ کوئی گناہ نہ ہونے پائے اور نیکیوں میں ترقی ملتے جائے۔ حاضرین محترم، حساب کتاب لینا، اپنے آپ اعمال کا وزن کرنا، یہ بہت بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سے غافل ہے تو پھر اس کے پاس نہ نیکی رہے گی، نہ گناہ رہے گا۔ عقل مند انسان خود اپنے اندر عیوب کو، عیبوں کو، کمیوں کو، خامیوں کو، مسٹیکس کو چنے گا، دیکھے گا، حساب کتاب لگائے گا۔ اور جو احمق ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، وہ ہر طرح سے اپنے آپ سے، اپنی ذات سے غافل ہو جاتا ہے اور دوسروں میں دیکھتا ہے ان میں کیا کمی ہے، ان میں کیا مسٹیک ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو پہلے اپنی برائیوں پہ نظر پڑنا کب پڑے گی؟ جب ہی پڑے گی جب آدمی محاسبہ کرے گا۔ ایک حدیث شریف ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور حضور سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے نصیحت فرمائیے، مجھے کچھ پند و نصیحت کیجیے، مجھے بتائیے کہ میں اب کیا کروں۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ کیا تم واقعی نصیحت طلب کرنے کی غرض سے آئے ہو؟ تمہارا جذبہ وہی ہے کہ نصیحت میں مجھ سے سننا چاہے اور اس پر عمل کرنا چاہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں سرکار، میں آپ سے نصیحت سننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب جو فرما رہے ہیں یہ توجہ کے طالب ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کا انجام، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ سوچ سمجھ کر کرو۔ انجام بھلا ہے، اچھا ہے، وہ کام فوری کر لو۔ انجام برا ہے، گناہوں میں ڈالنے والا ہے، رزلٹ انسان کو ہلاک کرنے والا ہے، فوری رک جاؤ۔ اسی لیے حضرت توفیق علیہ الرحمہ ایک شعر میں بڑی اچھی بات، اسی بات کو پیش کرتے ہیں کہ دی ہیں دو آنکھیں خدا نے تابشر ہر کام پر، دی ہیں دو آنکھیں خدا نے تابشر ہر کام پر، ایک نظر آغاز پر ہو، ایک نظر انجام پر ہو۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، عقل مند کام کرنے سے پہلے سوچتا، بے وقوف کام کرنے کے بعد سوچتا ہائے میں یہ کر دیا، گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں مومنوں سے مخاطب ہو کر حکم دے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم اچھی طرح سے جائزہ لے لو، دیکھ لو، ٹٹول لو کہ کل قیامت کے لیے کیا تیاری کریں۔ جو بھی کام کر رہے ہیں، دنیا کا ہو، دین کا ہو، اگر وہ شر والا ہے ہلاکت اور بربادی میں ڈال دے گا، اگر خیر والا ہے تو تمہارے درجات بلند کر دے گا، تمہارے اندر، تمہارے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت بھر دے گا۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے ایک بڑے امام ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک نیا دن آتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن پکارتا ہے۔ مجھے آپ کو کسی کو بھی سنے نہیں آتا، لیکن وہ اعلان کرتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کی نئی مخلوق ہوں، آج آیا ہوں، گیا تو پھر نہیں آؤں گا، جو گیا گیا۔ اس کے بعد وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اے انسان،
میں آج تیرے پاس آیا ہوں پھر آنے والا نہیں ہوں، مجھ میں نیک کام کر لے اور برائی سے بچ جاؤ۔ اسی طرح رات بھی آتی ہے تو یہی اعلان کرتی ہے کہ اے انسان، میں اللہ کی نئی مخلوق ہوں، اب آئی ہوں پھر نہیں آنے والی، لہٰذا مجھ میں نیک کام کر لے اور گناہ سے بچ لے۔ تو مطلب یہ ہے کہ محاسبے کا بار بار ریپیٹیشن ہو رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے کہ محاسبے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کا جب جائزہ لے گا، اپنی نفس کا جائزہ لے گا، تو اس کے لیے نیکیاں آسان ہوں گی اور گناہ سے بچنا اس کے لیے اللہ کی توفیق سے، فضل سے ممکن ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں نفس کا محاسبہ کرنے والے کا حساب کتاب آخرت میں ایزی ہوگا، آسان۔ جو دنیا میں محاسبہ کر لیا، اپنے آپ حساب کتاب کر لیا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے حساب و کتاب میں آسانی کرتے ہیں۔ اور جو دنیا میں غفلت میں رہا، اپنی نفس کا محاسبہ نہیں کیا، اپنا آپ جائزہ نہیں لیا، قیامت کے دن بڑا کڑک حساب کتاب ہوگا۔ تو رات کو سونے سے پہلے دن بھر کیے جانے والے اپنے اعمال پر غور و فکر اگر کریں، محاسبہ کرے، جائزہ لے کہ میں نے کیا کیا آج دن میں، جو بھی کیا جو چیزیں کی ہے۔ ضمیر جب بیدار ہوتا ہے، ضمیر ایک سچا ساتھی ہوتا ہے، نیکی پر شاباشی دیتا ہے اور برائی پر ملامت کرتا ہے۔ تو وہ ضمیر کو جگا کر اگر پوچھے کہ آج میں نے دن بھر میں یہ کام کیے، تو خود ضمیر آپ کو گائیڈ کرے گا، بتائے گا کہ آج تو نے وہ کام بڑا غلط کر دیا، تو نے آج اپنا یہ وقت برباد کر دیا، آج تو نے یہ اچھا کام کیا، اس کی وجہ سے تو اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ضمیر اسے رہبری کرے گا۔ حاضرین محترم، محاسبے کے لیے ایک اور فرمان حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی رکھ دیتا ہوں۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ چاند دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور آپس میں مبارکبادی دیتے ہیں، نیا چاند دیکھے، مبارک مبارک مبارک۔ مہدی علیہ السلام کا فرمان آگے کا ایک ایک لفظ غور سے سنیے تو پھر محاسبے کی کوالٹی اور صفت ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں گے روز ڈیلی بیسس پہ۔ ایسا نہیں کہ رمضان شریف آیا محاسبہ کر رہے ہیں پھر نہیں، ڈیلی بیسس پہ۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، افسوس کیوں نہیں کرتے کہ عمر ضائع ہو گئی، موت نزدیک آ گئی، اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے، توبہ کیوں نہیں کرتے۔ ہوشیار ہونا چاہیے کہ عاقبت کا حال کیا ہوگا، آخرت کا حال کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے اپنے اندر تقویٰ جیسی بنیادی صفت پیدا ہو، اور تقوی کے بعد ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اچھے کاموں میں مصروف رہیں اور برے کاموں سے بچ جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔